حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے نمایاں وصف یہ ہے کہ آپ حق گو تھے، حق کے خاطر آپ نے ہر چیز کو قربان کر دیا۔ آپ کے خاندان کے 72 افراد شہید ہو گئے اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک، دردناک اور حیرتناک واقعہ جب بیان کیا جاتا ہے تو روح کانپنے لگ جاتی ہے، جسم پر لرزہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین و اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، حق و صداقت کی آواز کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، شہید ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشن گوئی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کے بچپن ہی میں دی تھی۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا۔ ایک دم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی کیا آپ رو رہے ہیں اور آپ کے آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، کیا بات ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اس وقت جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ کی امت آپ کے نواسے حضرت حسین کو قتل کر ڈالے گی، شہید کر دے گی۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس زمین کی سرخ مٹی میں سے کچھ مٹی میرے پاس لے کے آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو دی اور فرمایا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے گی تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں گے۔ واقعتاً ہوا بھی ایسا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت معاویہ کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا۔ تو یزید نے مدینے کے گورنر
ولید بن عقبہ کو یہ پیغام بھیجا کہ مدینے میں جتنے حضرات صحابہ ہیں، بالخصوص حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے حق میں بیعت لی جائے کہ وہ مجھے امیر تسلیم کریں۔ جب یہ پیغام ولید بن عقبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لایا تو اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ یزید نے کہا ہے کہ آپ ان کو اپنا امیر تسلیم کریں۔ اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کسی بھی صورت میں یزید کو امیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ یزید ایک ایسا انسان تھا جو بڑا گنہگار تھا، فاسق تھا، گناہوں میں، نافرمانیوں میں، سرکشی میں، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں، اعمال میں اس کی زندگی گزرا کرتی تھی، محرمات کا ارتکاب کیا کرتا تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کسی بھی صورت میں یزید کو امیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گا۔ میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن کسی بھی صورت میں ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گا۔ جب بیعت کا اصرار بڑھتا گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد اہل کوفہ کے خطوط بکثرت آپ کے پاس آنے لگے۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم آپ کے ابا جان سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ کے خاندان سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں ہے، آپ سے بھی ہم بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کو امیر تسلیم کریں گے، آپ کو امیر بنائیں گے، آپ ہمارے مخدوم رہیں گے۔ یہ خطوط جب بکثرت آنے لگے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ سے مشورہ کیا۔ بہت سے حضرات صحابہ نے اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی مشورہ دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کوفہ نہ جائیں، اہل کوفہ بڑے بے وفا ہیں، غدار ہیں، دھوکے باز ہیں، ان کے قول اور فعل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس واسطے آپ کوفہ نہ جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کی تحقیق اور جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کے لیے روانہ فرمایا اور ایک خط بھی لکھ کے بھیجا کہ میرے نائب آ رہے ہیں اہل کوفہ کے نام۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو اہل کوفہ نے بڑا شاندار اور والیحانہ آپ کا استقبال کیا اور بڑی آپ کی قدر کی، اور 18,000 افراد آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر تسلیم کرتے ہیں۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کوفے کے حالات بڑے سازگار ہیں اور حضرت حسین کی موافقت میں ہیں اور بہت سارے لوگ حضرت حسین کی تائید میں ہیں، تو انہوں نے حضرت حسین کے نام یہ خط لکھا کہ یہاں کے حالات تو بڑے اچھے ہیں، سازگار ہیں، آپ کی موافقت میں ہیں، آپ یہاں تشریف لائیں۔ جب یہ حالات کا پتہ یزید کو ہوا کہ کوفہ کے لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت ہو چکے ہیں اور حضرت حسین کو اپنا امیر تسلیم کر رہے ہیں، تو اس نے فوراً کوفہ کا گورنر عبداللہ ابن زیاد کو مقرر فرمایا، بنا کر کوفہ بھیجا۔ عبداللہ ابن زیاد نے کوفہ پہنچ کر اہل کوفہ سے کہا کہ ایک بات یاد رکھ لو کہ جتنے لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت ہوئے ہیں، یزیدی لشکر ان کو سخت سے سخت سزا دے گا۔ یہ سنے تو اہل کوفہ مرعوب ہو گئے، ڈر گئے، اور جتنے لوگ بظاہر وفاداری کا ثبوت دے رہے تھے
اور محبت کا اظہار کر رہے تھے، ایک ایک کر کے سب حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیف ہو گئی۔ ان لوگوں نے بڑا شاندار اور والہانہ استقبال کیا، بڑی قدر کی، اور بہت سارے لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے، حضرت حسین کو امیر ماننے کے لیے تیار ہو گئے، تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن اب ایک ایک کر کے سب ساتھ چھوڑ رہے ہیں، بڑی تکلیف ہوئی۔ ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ چونکہ حضرت مسلم بن عقیل کا خط حضرت حسین کے نام پہنچ گیا تھا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے لیے اپنے خاندان کے ساتھ نکل چکے تھے، اپنے افراد اور رفقا کے ساتھ۔ راستے میں حضرت مسلم بن عقیل کی انتقال اور شہادت کی خبر موصول ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ حضرت حسین مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ بہرحال جب آپ یعنی کوفہ کے قریب پہنچے تو حر بن یزید 1000 کے لشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے آیا، اور اس نے کہا کہ ابن زیاد نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ سے مقابلہ کریں۔ کتابوں میں یہ بات ملتی ہے، اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں یہاں خود سے آیا نہیں ہوں، اہل کوفہ کے قطوط بکثرت میرے پاس آئے، انہوں نے عقیدت و محبت کا اظہار کیا، میرے ابا جان سے محبت کا اظہار کیا، میرے خاندان سے وفاداری اور محبت کا انہوں نے اظہار کیا، اور مجھے آنے کی یہاں دعوت دی، تو بکثرت خطوط آنے پر میں یہاں آیا ہوں، از خود نہیں آیا۔ یہ سن کر حر بن یزید چونکہ ایک اچھا انسان تھا، وہ کہنے لگا کہ اب یہاں سے چلے جائیں، میں یزید سے کہہ دوں گا کہ وہ حضرت حسین مجھے نہیں ملے۔ بعض کتابوں میں بات ملتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی کا ارادہ کرتے ہیں، بہت دور چلتے ہیں، لیکن اللہ کا عجیب معاملہ ہے، جہاں سے نکلے تھے پھر وہیں پہنچتے ہیں۔ ایک دن آپ لوگوں سے پوچھنے لگے کہ یہ کون سا مقام ہے، تو لوگ کہنے لگے کہ یہ کربلا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے لوگوں، یہ میری شہادت کا مقام ہے، یہ میری شہادت گاہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پر اپنا ایک خیمہ نصب کرنے کے لیے میخیں گاڑنے لگتے ہیں تو زمین سے خون نکلنے لگتا ہے۔ یہ منظر آپ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں تو اپنے بھائی جان سے کہنے لگتی ہیں کہ بھائی جان، یہ زمین سے خون نکل رہا ہے، آخر کیا بات ہے؟ تو اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ بہن صبر کر، صبر کر، یہ میرے شہادت کا مقام ہے۔ آپ مقام کربلا پہنچے۔ اس رات کو محرم کی 2 تاریخ تھی۔ اس رات کو دو جہاں کے سردار سید الاولین والآخرین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کے خواب میں تشریف لائے اور فرمانے لگے، حسین میرے بیٹے سن لے، یہ ظالم و جابر اور یزیدی لشکر تجھ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تجھے شہید کرنا چاہتا ہے اور تیرے قتل کے در پہ ہے۔ اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اور تیرا رتبہ اللہ نے بہت اونچا کیا ہے، تو سب سے اونچے منصب پہ فائز رہے گا، اور تیرے ابا علی مرتضیٰ تیرے انتظار میں ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا تیرے انتظار میں ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت حسین کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا فرماتے ہیں، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر عطا فرما اور اجر عطا فرما۔ میرے دوستو، ہوا ایسا کہ جب 7ویں محرم کا دن تھا، تاریخ تھی، پانی بند کر دیا گیا،
آپ کے خاندان کے لوگ شدت پیاس سے بلبلانے لگے، بے چین ہونے لگے، پریشان ہونے لگے۔ ابن زیاد نے اور یزید نے یہ حکم دیا تھا اپنے لشکر کو کہ لا یذوق منہ قطرۃ، کہ حضرت حسین کے خاندان والے دریائے فرات کے پانی میں سے ایک قطرہ بھی نہ پئیں۔ اپنے لشکر کو وہاں لگا کے رکھا تھا، اور یہ حضرات شدت پیاس سے بے چین ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عباس پانی لینے کے لیے جاتے ہیں، یزیدی لشکر ان پہ حملہ کرتا ہے، ان پہ ٹوٹ پڑتا ہے، اور اس موقع پر حضرت عباس شہید ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے سے باہر آئے، آ کے یزیدی لشکر سے کہنے لگے، ظالموں تم مجھے پہچانو میں کون ہوں؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، میرے ابا فاتح خیبر ہیں، اور میری امی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنت کے خاتون عورتوں کی سردار ہیں، مجھے پہچانو، میرا مقام کیا ہے؟ یہ سب آپ نے بیان کیا، لیکن یزیدی لشکر آپ کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا، دیکھو یا تو مجھے مکہ جانے دے دو، یا کسی اور ملک کی طرف جانے دو، یا پھر راست طور پر مجھے یزید سے بات کرنے کا موقع دو۔ تو اس میں سے بعض لوگوں نے کہا، کتابوں میں لکھا ہے، شمر مردود نے کہا کہ ہرگز ان کو کسی بھی طرح کہیں بھی جانے کا موقع مت دو، اگر یہ کہیں جائیں گے تو پھر وہ اپنی طاقت سے مضبوط ہو جائیں گے اور ہم پہ حملہ کر دیں گے، یہ موقع اچھا ہے کہ ان کو کہیں بھی جانے مت دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیرا کیا گیا، اور آپ پر پانی بند کر دیا گیا، مصیبتوں کے پہاڑ آپ پہ توڑے گئے، اور ایک ایک کر کے جو آپ کے ساتھ جو شرکا تھے آئے تھے وہ ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے، اور آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین و اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیے، شہید ہو گئے۔ اور شہید ہونے سے پہلے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت زین العابدین جو کہ بیمار تھے، انہوں نے اپنے ابا جان سے فرمایا کہ ابا جان، یہ یزیدی لشکر حملہ کر رہے ہیں اور آپ کے رفقا لڑتے 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 شہید ہو رہے ہیں، ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے، اس وقت میں بیمار ہوں، ابا جان آپ مجھے بھی اجازت دیں، میں ان ظالموں سے لڑوں اور شہادت کا جام نوش کروں۔ اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، بیٹے ایک تو ہی بچا ہے، میری نسل کیسے چلے گی؟ حسینی سلسلہ کیسے چلے گا؟ یاد رکھ، یہ حسینی سلسلہ تجھ سے چلے گا، اور ظاہر ہے میرے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں، اگر تو بھی جائے گا اور جنگ میں شہید ہو جائے گا تو ان حضرات کو پھر مدینہ کون لے کے جائے گا؟ تو یہ کہتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زین العابدین کو وہیں روکا دیے، خود آگے بڑھے، خوب جواں مردی کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، پوری بہادری کے ساتھ لڑتے رہے۔ آخر میں ایک مرحلہ وہ بھی آیا میرے دوستو کہ آپ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، آپ کے جسم پر 70 نیزے مارے گئے، پورا جسم خون سے شرابور ہو گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک انصاری خاتون حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، تو حضرت ام سلمہ رو رہی تھی، تو وہ خاتون کہنے لگی کہ ام سلمہ کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میرے خواب میں آئے، آپ کے بال پراگندہ تھے، آپ پریشان تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، میں نے خواب میں پوچھا اے اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟
تو اللہ کے نبی نے فرمایا ام سلمہ میں مقام کربلا کو جا کے آ رہا ہوں، وہاں حضرت حسین شہید ہو گئے۔ بعض کتب میں یہ بات بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے آسمان سیاہ ہو گیا اور بیت المقدس تک جتنی زمین تھی اور وہاں جتنے پتھر تھے، جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس پتھر کے نیچے سے خون نکلا کرتا تھا۔ اور یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا ظالم اور جابر یزیدی لشکر نے، کہ جب دن میں جب سورج طلوع ہوتا شعاعیں تیز ہوتی اور وہ سورج کی شعاعیں جب دیواروں پہ پڑتی تو ایسا محسوس ہوتا کہ دیواروں کو خون سے مل دیا گیا ہے، اتنی سرخ آلود وہ دیواریں ہو جایا کرتی تھی۔ بہرحال میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین و اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، لیکن باطل کے سامنے جھکنا آپ نے گوارا نہیں کیا۔ جس روز آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا وہ محرم کی 10 تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا اور سن 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے سے ہم کو یہ سبق لینا چاہیے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جان کی ضرورت پڑے تو جان بھی دی جا سکتی ہے، مال کی ضرورت پڑے تو مال بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن باطل کے سامنے کبھی جھکا نہیں جا سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سب سے نمایاں وصف یہ ہے کہ آپ حق گو تھے، حق کے خاطر آپ نے ہر چیز کو قربان کر دیا۔ آپ کے خاندان کے 72 افراد شہید ہو گئے اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ بہرحال یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت کا واقعہ تھا جو اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعے سے جو سب سے نمایاں پہلو جو نکل کے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پوری جرات اور پورے استقلال اور پوری ہمت کے ساتھ اور یزیدی لشکر سے آپ نے مقابلہ کیا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتے رہے اور آخر میں شہادت بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، آپ کے مقدر میں رکھی تھی۔ اس موقع پر جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔